بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 روزہ پیکیج پہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو آج ہم بدر کے میدان میں ہیں۔ غزوہ بدر جہاں پر واقع ہوا تھا، بدر کا ہمارا آج کا سفر تھا۔ یہاں کی زیارتیں تھی، شہدائے بدر وغیرہ کی حاضری ہوئی، مسجد عریش میں ہم نے نماز پڑھی۔ اور یہ ہم جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بدر کا ایک مقام ہے۔ اس مقام کا نام کا بدر تھا، بس چھوٹی سی بستی تھی ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر، اس کی تاریخ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ جنگ بدر کی تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ مختصر انداز میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بتائیں گے۔ دیکھیے، جب مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کیسے تکلیفیں دیں، ان کو کیسا پریشان کریں، ان کو کیسا ستائیں۔ اس بات کی ان کو فکریں ہوتی تھی اور کوششیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، تفصیل میں شارٹ آپ کو بتاؤں گا، کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ، مکے والوں کی جو تجارت کا قافلہ ہوتا تھا، ان کو مدینے کے سائڈ سے گزرنا ہوتا تھا، اور اگر مدینے کے سائڈ سے نہ جاتے تو پھر بہت دور کا راستہ ان کو اختیار کرنا ہوتا تھا۔ تو جب یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں، جو بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کے نگرانی میں قافلہ نکلا تجارت کا، اور ان کو جب ایسا لگا کہ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن مدینے میں بڑھ رہی تھی، تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے یہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ اطلاع پہنچائی کہ ہمارے لیے کچھ حفاظتی دستہ بھیجا جائے، تاکہ جو ہے اگر ہم پر حملہ ہو تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ادھر سے دستہ گیا روانہ، قاصد گیا ان کا روانہ ہوا، اور ادھر سے پورے لوگ جنگ کی تیاری کر کے آئے۔ اور اس جنگ میں انہوں نے ایسا جوش اور جذبہ ان کو دلایا تھا کہ بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، ہر ایک نے کوشش کیا کہ جنگ میں ہم کو شریک ہونا ہے، اور اگر ہم شریک نہیں ہو سکتے تو ہمارا کچھ اس میں لگنا چاہیے۔ اور وہ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل کی نگرانی میں، ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر لے کر وہ مدینے کی طرف آئے، یعنی کہ بدر کی طرف آئے۔ ابو سفیان اس نے اپنا راستہ بدل کر مدینے کے بازو سے چلا گیا، اس کے قافلے کو کسی نے لوٹا نہیں، وہ محفوظ ہو کر چلا گیا۔ ابو جہل جب یہاں پر پہنچا اپنے قافلے کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ بھائی یہ مشرکین مکہ ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ ہم کو چل کر اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی 313 کی جماعت، یعنی کہ ان کے پاس نہ ہتھیار برابر تھے، نہ سواریاں برابر تھی، اور اسی حالت میں جو ہے جنگ بدر کی طرف، بدر کے مقام کی طرف جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تشریف لائے۔ ادھر سے مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں تھے، تو طاقت تھی، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور ایک بے بنیاد جوش اور جذبہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا قافلہ تو لوٹا نہیں، بچ گیا، تو اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کے جائیں گے، اور 2 ہاتھ کر لیں گے، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو اس جگہ پر جنگ کا پڑاؤ ڈالا گیا۔ یہ جو پیچھے نظر آ رہا نا پورا گڑھا، یہ میدان، یہ دیکھیے پیچھے، یہ میدان بدر تھا، اس جگہ پر جنگ ہوئی تھی۔ اور ہم جہاں پر ٹھہرے ہیں ادھر اس طرف سے مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور یہ جو مسجد نظر آ رہی، رئیس بھائی مسجد دکھائیے، یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے نا، یہ مسجد عریش ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ مسجد کا نام کیوں رکھا گیا، مرد حضرات کو ہم نے مختصر بتایا، آپ کو بھی تفصیل بتائیں گے۔ اس طرف جو ہے مسلمانوں کی فوج تھی 313 کی، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہتھیار تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، اور پوری رات وہ جشن مناتے رہے کہ کل تو مقابلہ ہوگا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور اس جگہ پر مسلمانوں کے خیمے تھے۔ اور یہ جو مسجد عریش ہے، مسجد عریش کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا تھا۔ اس پر کچھ جو ہے سائبان بنا کے اس کو، تاکہ سایہ رہے اور آپ کے بیٹھنے کی کچھ سہولت ہو۔
اسے عرش کہتے ہیں، جو بنایا جاتا ہے، چھت جو ہوتا ہے اسے عرش کہتے ہیں، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد عرش ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، رات بھر آپ روتے رہے، اللہ کے حضور جو ہے آپ گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، پوری رات اللہ سے مانگتے رہے۔ اس طرف کے قافلے والوں کی پوری رات آہوزاری میں گزری، اللہ کے یاد کرنے میں گزری، اور اس طرف جو رات تھی وہ ایک جشن کا ماحول تھا، مستی میں تھے وہ لوگ، اور وہ مستی میں رہ کر جو ہے وہاں سے جو ہے جشن منا رہے تھے۔ اور پھر صبح میں کیا ہوا، پھر ان کی لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 313 تھے، ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، یہ 313 جو ہے ان 1000 سے زائد کا جو لشکر تھا ان پر یہ غالب آئے۔ اور پہلے لڑائی کیسی ہوتی تھی کہ 2 یا 3 ادھر سے 2 یا 3 ادھر سے ان کے مقابلے ہوتے تھے، اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑے تھوڑے آتے تھے، پھر گھماسان کی لڑائی ہوتی تھی، تو بہت خطرناک لڑائی ہوتی تھی وہ۔ تو صحابہ کرام جب ادھر سے کچھ گئے، ادھر سے کچھ مشرکین آئے، تو انہوں نے حملہ کیا اور ان کے سرداروں کو مارا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور ان کا جو سرغنہ تھا ابو جہل، وہ بھی اسی جنگ کے اندر مارا گیا۔ جب ان کے سرداروں کی موتیں ہوئی اور مسلمانوں نے پوری قوت سے جب ان پر حملہ کیا، وہ تتر بتر ہو گئے، اور گھماسان کی لڑائی ہوئی، اور اس میں 70 مشرکین مکہ جہنم رسید ہوئے، اور مسلمانوں کی تعداد جو شہید ہوئے وہ صرف 14 صحابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بہت ہی ایک فتح دی تھی، اور وہ جنگ بدر ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں، 17 رمضان کو، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جنگ یہاں پر کری، اسلام کی پہلی جنگ، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو کامیابی دی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مقام پر جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، علماء کرام کے بیانات میں سنتے تھے کہ بدر کا میدان ہے، جنگ بدر ہے، مسجد عریش ہے، شہدائے بدر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر پہنچایا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ یہی قریب میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل ملائکہ کہتے ہیں، اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور وہ مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ہمارے جو واقعات ہیں یہ صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہوتے کہ اس کو سن لیا اور چھوڑ دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے، اس لیے آپ کو جو مختصر جو ضروری چیزیں تھی وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ ہم سب اللہ کے مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا بار بار ہم شکر ادا کرے، اور یہ نیت کرے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام جتنے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگی کے اندر لے آئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ ہم بھی آج یہ عزم کرے، طے کرے کہ انشاءاللہ ہمارے زندگی کا ہر عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور زندگی کے اندر سنتوں پر عمل کریں گے سبھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے جتنے معتمرین ہمارے آئے، ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور دیگر جو حضرات آنا چاہتے ہیں ان کو بھی بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔